نماز سے متعلق ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ یہ جو جاوید صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یا قرآن مجید کے جو اصلاً یا اولاً مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے. تو وہ اس پس منظر میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں یا سنت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا عام مسلمانوں پر فرض ہے. یعنی ہم اسے پسندیدہ کہہ سکتے ہیں، عام مسلمان صحابہ کرام پر فرض تھی، لیکن اب جو قیامت تک کے لیے مسلمان آئیں گے ان پہ 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے. اس کی دلیل کیا ہوگی؟ یعنی قرآن سے یا سنت سے؟ قرآن اور حدیث دونوں بھرے پڑے ہیں اس بیان سے کہ نماز لازم ہے. سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں لوگوں سے جب یہ سوال ہوگا کہ دنیا کیسے آئے تو وہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اس میں جو نماز کی وقت کی پابندی ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر ان کے اوقات میں پڑھنی فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا لازم ہے موقوتا وقت پر. یہ صحابہ کرام سے کہا گیا. صحابہ کرام سے جو بات کہی گئی ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو خاص انہی سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو سب سے متعلق ہے. جو ان سے خاص طور پر متعلق ہے اس کو ہم تلاش کریں گے کہ وہ کون سا ہے، ورنہ سب کو مانیں گے کہ وہ عام ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نکلو تم، چاہے ٹکڑیوں میں نکلو یا تم ایک ساتھ جتھے کی حیثیت سے نکلو. یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک خاص موقع پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اب ان مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلنا ہے کہ جو بیچارگی میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے جو بھی کفار ان کے ارد گرد ہیں وہ ان کو ستا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں نکلو، چاہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یا بڑے بڑے جو جیسے پورا گروہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہمارے سے متعلق نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا جائے گا مثال کے طور پر کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، تو یہ تو سب کے لیے، اس کو ہم صحابہ کرام کے لیے خاص کیسے مانیں کہ انہوں نے جنگ کی تیاری کے لیے جانا ہے، انہوں نے جزیرہ نما عرب میں حق کا غلبہ قائم کرنا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ 5 وقت فرض نماز ادا کرو. اور ہم کیا کریں؟ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے. نہیں، اس لیے تو میں نے آپ کو تو آیت بتا دی نا کہ کتاب موقوت، اور یہ بار بار بیان کیا ہے. یہ پسندیدہ حق اپنی طرف سے کیسے؟ یعنی آپ کے خیال سے اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اس زمانے تک خاص ہے، یہ قیامت تک کے لیے؟ یہ ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں قرآن سے. الٹ بات ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ جو جاوید صاحب کے جملے ہیں جو ہو سکتا ہے میں بھول نہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، قرآن مجید کے اصلاً جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہ ٹھیک بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے، اس پر وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں از اول تا آخر تو اس کی پوری جو پریزنٹیشن ہے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار کو بیان کر رہی ہے جو آپ نے اپنے زمانے میں کیا. اس انذار کے بیان میں جو اللہ نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ نے اس کو پھر اللہ کی رہنمائی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک حصہ وہی ہے کہ جو سب سے متعلق ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو خاص اس مقصد سے متعلق ہے. اس کو الگ کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم کام ہے، لیکن اس میں اصول یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا صحابہ کرام کے بارے میں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز ثابت کی جا سکے کہ ہمارے مطابق ہے. یہ الٹ بات ہے.
سارے کا سارا ہمارے سے متعلق ہے، سوائے اس کے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ کوئی چیز ان سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جاوید صاحب کے یہ جو جملے ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، ان کو اس میں سمجھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کر کے یہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید پورے کا پورا ہم سب سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہم کو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی پورے اس مشن کو سمجھنا ضروری ہے، جس مشن کو سمجھنے کے بعد ہم کو اللہ پر بھی جو صحیح ایمان لانے کا انداز ہے وہ سمجھ میں آئے گا، اور آخرت کی زندگی کی سچائی بھی ہمیں اسی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ پوری پریزنٹیشن جو ہے، یہ جب تک کہ ہم اس کے صحیح جو اللہ کی طرف سے اس کی اسکیم ہے اس کو سامنے رکھ کر نہیں حاصل کریں گے تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پھر لوگ قرآن مجید میں سے صرف احکام نکالیں گے یا قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھیں گے۔ آپ کے پڑھنے میں جو دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور آپ اس کو حقیقی طور پر اسی وقت اپریشیٹ کر پاتے ہیں جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں پیغمبر کی سرگزشت میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پس منظر میں سر وہ سورہ انعام کی غالباً آیت ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے انذار کرو ان کو بھی اور جن تک یہ پہنچے، یعنی یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگ سب کے جی